الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. زندگی میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اپنا کر اختیار کر کے انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اور یقیناً سب سے زیادہ سکون والی چیز جو انسان کی زندگی میں سکون لا سکتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کی ذاتی زندگی کا بھی خیال رکھا ہے، اور اس کی جو دیگر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لین دین، بول چال، سب کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسی ہدایات اللہ کے رسول نے جاری فرمائی ہیں کہ ان ہدایات کے اوپر آج مسلمانوں کے دشمن عمل پیرا ہیں، لیکن افسوس کہ ہم مسلمان ان سے دور ہیں. ان میں سے ایک ہدایت اور رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء، عشاء کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونا ناپسند کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، یعنی اس میں نہیں وارد ہے. یہ کراہت جو ہے گویا کہ ممانعت کے معنی میں ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جائے. والحدیث بعدہ، اور عشاء کی نماز پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ گفتگو کرنا، جاگنا، گپ شپ کرنا، اس کو اللہ کے رسول ناپسند کرتے تھے. بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کر لیا جائے تو ہماری زندگیوں کے اندر بہت زیادہ سکون آ جائے کہ انسان عشاء کے بعد اپنی نیند جو ہے اس کو حاصل کرے، اور عشاء سے پہلے جو ہے وہ نیند کی طرف نہ جائے. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت، اس کی اہمیت ہمارے سامنے. آج بھی دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن میں مارکیٹیں عشاء سے پہلے مکمل بند ہو جاتی ہیں. چند پوائنٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی ضروری یعنی گھر کی ضروری چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، ورنہ مارکیٹیں شام سے پہلے جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں. کیوں ایسا ان لوگوں نے کیا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے ان کی کوئی معاشی سوچ ہو یا ان کا کوئی طرز زندگی ہو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات جو ہیں ان کے اوپر وہ لوگ عمل پیرا ہے. کیا ان کی معیشت نہیں ہے؟ ان کے کاروبار نہیں ہے؟ ہم سے تو ان کے کاروبار بہت اوپر ہیں، بہت آگے ہیں، ان کی معیشت جو ہے وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے. ہمارے ہاں یہ وتیرہ بن گیا ہے اور لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ جب تک آدھی رات تک 1 بجے تک دکان نہیں کھلتی ہے، دکان جو ہے اس کی آمدن جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. جب من حیث القوم ہم سوچتے ہی اس لحاظ سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے نہیں رکھتے، تو پھر ہمیں یہ حال دیکھنا پڑتا ہے کہ لاہوری وہ شمار ہوتا ہے جو 12 بجے کے بعد کھانا کھائے. یعنی ایسے حالات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، اور ایسے گھرانے موجود ہیں جو رات کو سوتے نہیں، فجر کے وقت کوئی 2 بجے سو رہا ہے، کوئی 3 بجے سو رہا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ انسان عشاء کی نماز پڑھ کے اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے، کوئی پڑھنے لکھنے والا کام ہے، کوئی اور ضروری ایسی بات کرنی ہے، تو اس کی گنجائش موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ثابت ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، کوئی اس حکومت کے معاملات تھے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول ڈسکس کرتے رہے، کافی دیر کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آئے، حضرت ابو بکر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو یہ ضروری گفتگو کی تو گنجائش موجود ہے، لیکن غیر ضروری گفتگو، غیر ضروری فون اور غیر ضروری بحث مباحثہ گپ شپ جو ہے، یہ عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ جواز صرف اس گفتگو کا ہے جو گفتگو ضروری ہے، غیر ضروری اور بے جا بحث مباحثہ جو ہے وہ عشاء کے بعد منع ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد کوڑا لے کے نکلتے، اگر لوگ بیٹھے ہوتے تو انہیں اپنے درے کے ساتھ مارتے اور فرماتے کہ جا کے سو جاؤ تاکہ تم صبح کی نماز کے لیے اٹھ سکو، تہجد کے لیے اٹھ سکو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے پیش نظر یقیناً یہی تھا کہ انسان اگر عشاء کی نماز کے فوراً بعد سوئے گا تو فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کے لیے اس کے لیے اٹھنا آسان ہوگا۔ اور آج سائنس بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد، یعنی رات کا ابتدائی حصہ جو شروع ہوتا ہے، اس وقت جو نیند ہوتی ہے وہ اگر 1 گھنٹہ ہے تو آپ آخری حصے کے اندر 2 گھنٹے سو لیں تو وہ 1 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے، اور دن کی نیند جو ہے وہ تو رات کی نیند کا کبھی جو ہے وہ متبادل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ آج سائنس جو ہے اس کو ثابت کر رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ فرما دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بھی اس کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر انہیں ترغیب دیں گے تو بچے فطرت کے اوپر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے اندر خیر رکھی ہوتی ہے، بچے اس کو قبول کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا عملی نمونہ جو ہے وہ بھی پیش کریں۔ اگر ہم اپنا عملی نمونہ پیش کریں گے تو بہت ساری اس حدیث کے اوپر عمل کر کے ہماری خرابیاں، ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز زندگی اپنایا ہے، جس طرز زندگی کو اختیار کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، طریقہ بتلایا ہے، اللہ ہمیں اسی طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔